جناب حسین علیہ السلام کے پڑھنے والے اس مسائل پر ہر ایک اللہ کی مخلوق آنسو بہا رہی ہے۔ اسلام اصل میں کربلا ہی سے ملتا ہے، کربلا کے بغیر اسلام کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اگر وہ اسلام جسے اللہ کے رسول نے پیش کیا تھا، اگر اس اسلام کو سمجھنا ہو تو پھر رسول کے جو گھر والے ہیں، رسول کے جو اہل بیت ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے، دین خدا کے لیے اپنا سب کچھ رائے خدا میں قربان کر دیا، وہ بتائیں گے کہ یہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ وہ دشمنان دین خدا کی جو ہمیشہ ڈرتے رہے کہ اس اسلام کی حقیقی صورت کو بدل دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے، اس کے مقابلے میں ایک ایسا اسلام پیش کیا جائے کہ جو یہودیوں کا بنایا ہوا اسلام ہو، جسے مسلمان قبول کریں اور پوری کائنات میں بنا میں اسلام یہودیوں کی اس سازش کو رائج کر دیا جائے۔ ایک بہت طویل، بہت لمبی ایک تاریخ ہے، مگر خدا کی قسم یاد رکھیے گا کہ جس کا سرمایہ ہوتا ہے جب لٹتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ہر ممکن وہ کوشش کرتا ہے کہ اس سرمایہ کو بچایا جائے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے جب شام سے نئے نئے بنتے ہوئے قاعدے اور قوانین کو دیکھا کہ اسلام کے نام پر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، تب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ امت میرے خون سے بیدار ہوگی، میری خون کی چھینٹوں سے بیدار ہوگی تو فیا سیوف و خذینی، اے تلواروں آؤ، حسین اپنا گلا دینے کے لیے تیار ہے۔ یعنی کسی بھی قیمت پر ہو نمائندے پروردگار، رہبر خدا، جسے پروردگار عالم نے انسانیت کے لیے رہنما بنا کر بھیجا ہے، اس دین اسلام کو تنہا اور بے بس چھوڑنے پر کو تیار نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں اسی حسین ابن علی کی یاد منائی جا رہی ہے کہ جس نے ریزگار کربلا پر ایک ایسی تاریخ رقم کر دی کہ صفحہ ہستی سے اسے مٹانا کسی بھی ظالم کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم میری راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دو گے، میری راہ میں اگر تم چند قدم آگے بڑھو گے تو تمہارا ذکر رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ حسین ابن علی نے تو اپنا پورا گھر جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ اسلام بچانے کی خاطر کربلا میں انہوں نے لٹا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں تنہا واحد ایک ایسا یہ رہنما ہے کہ جس کا کوئی بھی مخالف یزیدیت کے سوا اس کائنات میں نہیں مل سکتا۔ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی امام حسین کا سوگ مناتے ہیں، ان کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ غیر مسلم میں بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں، اور مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں، ہر فرقہ امام حسین علیہ السلام کا غم مناتا ہے اور اس غم کو، اس یاد کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ وہ جو خاندان بنی امیہ سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں، جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، وہ ان کے بہکانے پر کچھ بیچارے سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان وہ اختلافات، نظریاتی اختلافات کی وجہ سے وہ چاہتے ہوئے بھی غم اہل بیت سے دور ہیں، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ عرفان و توحید کا علمبردار حسین ہے، تحریت و الہاد کے طوفان سے ٹکرانے والا حسین ہے، بول کر مانی حیات شہید بتانے والا حسین ہے۔
فطرت کا وسیلہ نجات